اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میری جانب سے تمام عالم اسلام کو شعبان المعظم کا چاند اور شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس میں فضول کاموں کو نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس مہینے میں فالتو باتیں اور فضول چیزوں سے گریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں شعبان کا تعارف کرا دوں۔ شعبان جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پھیلانا اور شاخ در شاخ کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اسلامی مہینوں میں ترتیب کے لحاظ سے 8 نمبر پہ آتا ہے یہ مہینہ، نمبر وائز پہ یہ اسلامی مہینوں میں نمبر وائز پہ ترتیب کے لحاظ سے نمبر 8 پر یہ اسلامی مہینہ شعبان کا شروع ہوتا ہے۔ اور یہ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جو کہ میں پہلے بتا چکی جب میں نے اسلامی قمری مہینوں کے نام بتائے تھے جس ویڈیو میں، اس میں بتا چکی ہوں کہ کون سے سپارے میں کون سی آیت میں اسلامی 12 مہینوں کا ذکر آیا ہے۔ اور شعبان معظم میں ہی سن 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا حکم ہوا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہوتا تھا نا، تو یہ دوسرا قبلے کا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سن 2 ہجری میں شعبان میں ہی دیا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس مبارک مہینے میں بہت مبارک ہستیوں کی ولادتیں ہوئی ہیں۔ اور شعبان المعظم میں ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ورس نمبر 56 آیت درود نازل ہوئی تھی۔ سورہ الاحزاب مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اور سورہ الاحزاب سپارہ نمبر 21 میں شروع ہوتی ہے، پارہ نمبر 21 میں، پارے کا نام ہے اتلو ما اوحیہ، اور سپارہ نمبر 22 میں کمپلیٹ ہوتی ہے صورت، یہ پارہ نمبر 22 میں سورہ الاحزاب کمپلیٹ ہوتی ہے، اور 22ویں پارے کا نام ہے وَمَن یَقْنُتْ۔ اور قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے یہ 33 نمبر پر آتی ہے صورت، نمبر 22 پہ 33 نمبر پر آتی ہے یہ صورت، سورہ الاحزاب۔ اور نزول کے اعتبار سے یہ 90 نمبر پر نازل ہوئی تھی، نزول کے اعتبار سے 90 نمبر پر نازل ہوئی تھی۔ اور اس کی 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں اس کے، 73 ورس اور 9 رکوع ہیں اس کے۔ اور اس کی جو درود آیت ہے وہ 56، آیت نمبر 56 ورس نمبر 56، وہ یہ ہے آیت درود: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ درود سلام بھیج رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان پہ درود بھیج رہا ہوں اپنے نبی پر، تو تم لوگ بھی ان پہ درود سلام کثرت سے بھیجا کرو، پڑھا کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور
اس میں جو مبارک ہستیوں کی ولادتیں ہوئی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں جنہیں میرے علم میں آیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ پہلی شعبان المعظم کو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سن 2 ہجری میں ہی 2 شعبان کو رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 3 شعبان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 4 شعبان کو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 5 شعبان کو حضرت فضا سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اور 7 شعبان کو شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 11 شعبان کو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 14 شعبان شب برات کی رات ہوتی ہے، اور 15 شعبان المعظم کو سن 256 256 ہجری میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اتنا مبارک بابرکت مہینہ ہے یہ، اسی لیے اس کا احترام کرنا لازم ہے ہمیں، اور اس پورے مہینے میں ہمیں درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے منہ پہ ہمیں درود و سلام جاری رکھنا چاہیے۔ اور چاہے کوئی سا بھی درود پڑھیں، جس کو جون سا بھی درود آتا ہے، چھوٹا بڑا کوئی سا بھی، وہ درود پڑھتے رہنا چاہیے ہمیں، یعنی کہ پورے مہینے ہمیں درود زبان پہ جاری رکھنا چاہیے اپنے۔ اور اس مبارک مہینے کا بہت احترام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا، رمضان المبارک کا استقبال کا مہینہ ہے۔ اور جتنی جس کی ہمت ہو وہ روزے رکھے، 1 2 3 جتنے بھی رکھ سکے وہ رکھ لیں روزے اس کے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو کثرت سے اس ماہ میں روزے رکھتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں بھی کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے، ہدایت دے، ہمیں بھی اس میں جتنا ہم سے ہمت ہو سکے ہم روزے رکھیں اس کے، نہیں تو 3 تو ضرور رکھنے چاہیے، 13 14 15 کا تو ویسے بھی روزہ ہمیں ہر مہینے رکھنا چاہیے، اور اس مہینے میں تو زیادہ رکھنے چاہیے، کم از کم 3 تو ضرور رکھیں سب لوگ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، توفیق دے اس بابرکت مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی اور اس میں نیک عمل کرنے کی، آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ اللہم بارک لنا فی شعبان و بالغنا رمضان۔ یا اللہ پاک، پڑھنے میں بتانے کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتی ہوں، بے شک معاف کرنے والا بڑا غفور رحیم ہے۔ تو یہ اپنی سمجھ کے حساب سے میں نے بتانے کی کوشش کری ہے، جتنی میری معلومات میں اضافہ ہوا تھا، جتنی میری علم میں اضافہ ہوا تھا وہ میں نے بتانے کی کوشش کری ہے۔ باقی بتانے کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو جو کہ یقیناً ہوئی ہوگی تو اپنے رب سے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہتی ہوں کہ اگر میں حق ادا نہیں کر سکی بتانے میں تو مجھے معاف فرمائے اللہ پاک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب مجھے معاف فرمائے، آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ۔